اگر اس رات کو بھی تو نے یہ بچوں والا آسان سا عمل یہ 3 بار نہ پڑھا تو خدا کی قسم پوری زندگی پچھتائے گا۔ میرے دوستو، پچھلے سال مجھے اتنا ملا، یقین کریں پوری دنیا میں پچھلے سال اس عمل کی دھوم مچی۔ تقریباً 2,500 سے 3,000 بندوں کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لیلۃ القدر کی 27ویں رمضان کو اس عمل کے پڑھتے ہی فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے میرے دوستو، یہ لیلۃ القدر کا وہ خزانہ ہے غوث پاک کا، یہ وہ خفیہ عمل ہے۔ پہلا کلمہ یا اللہ یا ربنا، اور آخر میں ایک ایسا جملہ جسے پڑھتے ہی صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات میرے دوستو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور آج آپ نے میرے دوستو اس دنیا کی سب سے قیمتی عظمت والی رحمت والی رات میں گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی ہیں، اگر آپ شدید مشکلوں میں ہیں، شدید پریشانیوں میں ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے اور اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دیکھیں، یہ عمل صرف آدھے گھنٹے میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جس کو بھی میں نے دیا، دیکھیں میں نے جس کو بھی دیا، صرف 30 منٹ میں بیڑے پار ہو گئے، ایک ہی رات میں فقیری سے بادشاہی کی طرف چلا گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اس پوری رات میں کسی وقت بھی دوستو مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر یا اللہ یا ربنا، اور آخر میں میرے دوستو وہ جملہ پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جو جملہ آپ پڑھیں گے، بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ آخری جملہ جیسے ہی تسبیح کے دانوں سے پڑھنے والا وظیفہ پڑھ رہا تھا، ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا اور دروازے پر اللہ کا ولی آیا اور کہنے لگا یہ لے اللہ نے انعام بھیجا ہے۔ میرے دوستو، لوگوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کیے۔ اگر آپ بھی غفلت میں، لاپرواہی میں اس عظیم ویڈیو کو گوا دیں گے تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اب میں آپ کو جلدی سے ایمرجنسی طور پر دولت کی بارش برسانے والا، لیلۃ القدر کی رات کو پڑھنے والا وہ عمل دوں گا جسے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر، ایسی عظیم رات کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورہ القدر۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو آج رات ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس ایک رات میں سچی نیت سے اللہ کو پکار لے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر پا لیا۔ اس رات کی شان ایسی ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دریا بہنے لگتے ہیں، اور بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ساتھ جبرائیل بھی نزول فرماتے ہیں، اور وہ ہر اس دل کے پاس سے گزرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں جھکا ہوا ہو۔ سوچے کیسی مبارک گھڑی ہوتی ہے جب کوئی بندہ خاموشی سے سجدے میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، میری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے، میری تقدیر میں برکت لکھ دے۔ اس لمحے اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے کہ بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسی رات میں دعا کی اور پھر ان کی زندگی میں ایسی آسانیاں آئیں کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب بندہ محبت سے یا اللہ یا محمد کے ساتھ پہلا کلمہ یا اللہ یا ربنا پڑھتا ہے، رب کو پکارتا ہے، تو اس کی صدا آسمانوں سے ٹکراتی ہے بلکہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور پھر رب کریم ایسے راستوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا بندے نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ رات سلامتی کی رات ہے، برکت کی رات ہے، تقدیر کے بدلنے کی رات ہے، اور جو دل سے اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ مبارک رات آئے تو چند لمحے دنیا کی فکر چھوڑ کر بس یہ عرض کریں اے میرے رب تو ہی دینے والا ہے، تو ہی خزانے کھولنے والا ہے، میرے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ میرے گھر میں کبھی تنگی نہ آئے۔ اور یقین کریں اس عمل کو پڑھنے کے بعد لیلۃ القدر کی اس رات میں کی گئی سچی دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ اب میرے غریبوں، آدھے گھنٹے میں دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ توجہ دھیان سے اب میں عمل شروع کرنے لگا ہوں۔ اب ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ دیکھیں پچھلے سال ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن پر ظلم تھا، زیادتی تھی، قرضے تھے، بیماری تھی، یہاں تک کہ جادو، عمل، بندش، بد نظر کا، میں نے 5 10 منٹ میں لوگوں کی دیکھیں ایک بہن کا واقعہ میں بتاؤں، یقین کریں ظالم شوہر نے 7 سالوں سے مار کر جینا حرام کیا ہوا تھا۔ سسرالی ظالم اتنا تشدد اس عورت پر، یقین کریں صرف آدھے گھنٹے میں پورا خاندان اس عورت کے قدموں میں گر کر معافیا مانگ رہا تھا۔ ایک بھائی کا 4.5 کروڑ کا قرضہ اسٹروک میں ہار گیا، یقین کریں مرنے لگا تھا، اس عمل نے معاف کروایا ہے۔ یقین کریں یہ وہ عمل ہے۔ تقریباً میرے پاس لوگ آئے، 2,500 بندوں نے ایک ہی بات کی، کسی کو 50 لاکھ ملا، کسی کو 1 کروڑ ملا، یعنی لوگوں نے جھولیاں بھر پر دعائیں دی، کچھ لوگوں نے مذاق بنایا، خدا کی قسم وہ پچھتائے، وہ سر پیٹ کے روئے کہ کاش ہم نے پڑھا ہوتا۔ میرے دوستو یہ اس عمل کی طاقت ہے۔ اب آپ نے
کرنا کیا ہے؟ دیکھیں پہلے میں نے پڑھا، میں نے حاصل کیا، پھر میں نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں تک یہ عمل پہنچایا، کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے بھی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ جو بھی غریب دکھے، بیمار دکھے، لاچار دکھے، یہ چھپر پھاڑ کر دے گا، یہ اسی رات میں دے گا، یہ موقع پھر نہ ملے گا میرے دوستو، یہ موقع برسوں میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آج موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ۔ اب آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دیکھیں میں اب پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ پہلا وظیفہ سن لیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے کلمے کو اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میں ترتیب بتاؤں گا میں اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دوں گا کہ آپ نے اس ترتیب سے اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں ایسا عمل لیلۃ القدر میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ کیونکہ یہ غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اور غوث پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی اس عظیم، اللہ کی اتنی لاڈلی رات میں اگر کوئی بندہ اللہ کا اتنا پسندیدہ عمل پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کا اتنا لاڈلا بن جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ اس کی جھولیوں کو بھر دو، اس کی جیبوں کو، اس کی الماری کو بھر دو، اس کے بینک بیلنس کو بھر دو، اس کے کاروبار کو چلا دو، اس کی زندگی میں اس کی اتنی برکت، اتنی خوشیاں بھر دو کہ یہ کبھی زندگی میں پریشانی کا منہ نہ دیکھے۔ میرے دوستو یہ اس عمل کی کرامت ہے۔ اگر آج غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں میرے دوستو، سوچیں کیسی عظیم گھڑی ہوتی ہے جب خاموش رات میں کوئی بندہ جاگ کر اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اس کے لبوں پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، وہ کلمہ ہے جس نے انسان کی تقدیر بدلی ہے، دلوں کو نور سے بھر دیا ہے اور بندوں کو اللہ کے خزانے سے جوڑ دیا ہے۔ جب کوئی شخص لیلۃ القدر کی خاموش رات میں سچے دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے اور محمد تیرے آخری رسول ہے، میری امید بھی تجھ سے ہے اور میری حاجتیں بھی تیرے ہی دربار سے پوری ہوں گی۔ اہل دل ایمان والے کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جب کوئی بندہ محبت سے اس کلمے کو ایک خاص ترتیب سے دہراتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کی آواز کو سنتے ہیں، رحمتوں کے فرشتے اس بندے کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کے لیے آسانیاں، برکتوں اور رزق کے دروازوں کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے جنہوں نے اس رات میں سچے دل سے کلمہ پڑھا اور اللہ سے رزق مانگا، پھر چند ہی ٹائم میں، کچھ ہی گھنٹوں منٹوں میں ان کے حالات بدلنے لگے، تنگی آسانی میں بدلنے لگ گئی، راستے کھل گئے اور وہ رزق ملا جس کا کبھی خیال بھی نہ تھا۔ کیونکہ لیلۃ القدر صرف عبادت کی رات نہیں، یہ تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ اگر اسی رات کوئی بندہ اپنے دل کی گہرائی سے اس کلمے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لے اور کہے اے میرے رب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ میں اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیں، یقین کرے رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ میرے دوستو آپ نے اپنی زندگی میں اگر یہ عمل کسی عام رات میں پڑھ لیا نا، یقین کریں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں۔ لیکن جب آپ لوگ لیلۃ القدر کی اس عظیم رات میں میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، عمل کو سمجھنے کے بعد بتائی بھی ترتیب سے صرف 1 منٹ کا یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ غریبی کا ڈبہ، دیکھیں ہر چیز آپ نے بتائی بھی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں ٹوٹل 3 چیزیں، پہلا کلمہ بتائی ہوئی ترتیب سے، یا اللہ یا رب بنا بتائی ہوئی ترتیب سے، اور پھر آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ جس نے بھی لیلۃ القدر میں غوث پاک فرماتے ہیں یہ جملہ پڑھ لیا، یہ اللہ پاک کو دیکھیں پہلے کلمے سے بہتر وظیفہ تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلا کلمہ دولت کا خزانہ ہے، لیکن آج پہلا کلمہ بھی انشاءاللہ ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائیں گے۔ پھر یا اللہ یا رب بنا دوسرا وظیفہ، دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ، لیکن آج اس کی ترتیب بھی بالکل الگ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس عمل کو ذرا سنیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے گا کہ کیا آپ نے زندگی میں ایسا عمل سنا؟ کیا آپ نے اپنی پوری لائف میں ایسی تسبیح پڑھی؟ نہ میرے غریب، نہ کبھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی، کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی، کیونکہ یہ سینے کے راز تجھے بتائے نہیں جاتے۔ یہ اللہ والوں کی سچی تسبیح ہے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے۔ اب آپ نے دیکھیں، اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو یا اللہ یا رب بنا کو بہت بار پڑھا، ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ اے میرے غریب، تجھے خدا رسول کا واسطہ آخری گھڑیاں ہیں، دیکھیں بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھو گے 27ویں رمضان لیلۃ القدر کی اس رات میں تو صرف 1 منٹ میں پڑھ لو گے، اور 1 منٹ اگر آپ نے اس عمل کو دے دی، ٹک ٹاک کو چھوڑ کے، دنیا داری کو چھوڑ کے، تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے دیکھیں یا اللہ یا رب بنا کو تو میں نے بہت بار پڑھا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں ابھی جو میں آپ کو جملہ بتاؤں گا یا اللہ، دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور اس
ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں. دیکھیں کبھی آپ یا رحمان پڑھتے ہیں, کبھی یا رحیم پڑھتے ہیں, کبھی یا کریم پڑھتے ہیں, کبھی کیا پڑھتے ہیں, لیکن آج یا اللہ یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ بتاؤں گا. دیکھیں پہلے کلمے کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھنے کے بعد اگر اس گھڑی میں کوئی بندہ دوسرے نمبر پر یا اللہ یا ربنا پڑھتا ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے, یہ ایک بندے کی اپنے رب سے فریاد ہوتی ہے. یا اللہ یعنی اے سب سے بڑے, یعنی کہ اے وہ ذات جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے, اور یا ربنا یعنی اے ہمارے پروردگار, اے وہ جو بندوں کو پالنے والا اور ان کی تقدیر سنوارنے والا ہے. اہل معرفت کہتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں جب کوئی بندہ سچے دل سے یا اللہ یا ربنا کہہ کر دعا کرتا ہے تو اس کی آواز رحمت کے دروازوں تک پہنچتی ہے, اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. کئی دلوں نے اسی رات میں اپنے رب کو پکارا اور پھر ان کی زندگیوں میں حیران کن تبدیلیاں آئیں. تنگی آسانی میں بدل گئی, پریشانیاں دور ہو گئیں, اور رزق کے دروازے ایسے کھلے کہ وہ خود حیران رہ گئے. اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب شب قدر آئے تو ان لمحوں کے لیے دنیا کی فکر چھوڑ کر دل سے یہ عرض کریں یا اللہ یا ربنا, تو ہی دینے والا ہے, تو ہی خزانے کھولنے والا ہے, تو ہی میرے گھر میں برکت عطا فرمانے والا ہے, میرے رزق میں آسانی پیدا فرمانے والا ہے, اور میری تقدیر کو اپنی رحمت سے روشن کرنے والا ہے. دیکھیں میرے دوستو, مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے, میں نے اللہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے. میں خود بھی کئی سالوں تک پریشان رہا, میں نے دنیا کی ہر تسبیح ہر وظیفے کو آزما لیا, لیکن مجھے پچھلے سال اللہ نے میری کوئی دعا سن لی کہ غوث پاک کی سچی کتاب میرے ہاتھ میں لگ گئی. یقین کریں میں نے غوث پاک کا یہ عمل پڑھا جس میں غوث پاک نے لکھا تھا کہ میں غوث پاک اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کتاب میں لکھتا ہوں کہ جس گھر میں بھی 27ویں رمضان لیلۃ القدر کی رات میں یہ بچوں والا آسان سا عمل چھوٹا سا پڑھ لیا جائے گا, اس گھر میں اللہ کی رحمت کی دولت کی بارش فوری طور پر ہوگی. میں نے نہ آؤں دیکھا نہ چاؤں دیکھا, لیلۃ القدر کی رات لگ چکی تھی اور میں نے اسی دن یہ رات کو, یقین کریں جب پہلی بار یہ عمل پڑھا مجھے اتنا ملا میرے دوستوں کہ شاید آپ لوگ یقین نہ کریں. میں نے کچھ دیر بعد پھر پڑھا, پھر آزمایا, پھر ملا, پھر پڑھا, پھر ملا, میں پڑھتا گیا, مجھے ملتا گیا. یقین کریں میرے دوستو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اگر پوری دنیا کے تمام وظیفے تمام تسبیحات اگر ایک طرف رکھ دی جائیں اور لیلۃ القدر کی رات کی یہ 3 چیزیں, یہ بچوں والا آسان سا عمل, اب آپ کہیں گے دیکھیں کہ پہلا کلمہ تو میں نے بہت بار پڑھا ہے, لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں جو میں نے اللہ پاک کا نام آپ کو یا غنیوں کا بتایا پھر سن لیں, ہر چیز پھر سن لیں, لیکن آپ نے شروع کرنا ہے درود شریف سے. دیکھیں اس پوری رات میں اپنے گھر میں, دکان میں, دفتر میں ویڈیو اسکپ نہ کریں. میرا چیلنج آدھے گھنٹے کا ہے, میں اپنا ایڈریس دے دوں گا, اگر آدھے گھنٹے میں تیری تقدیر نہ بدلی, لوگ دروازے پر پیسے دینے نہ آئے تو میں حاضر ہوں, میرے گھر پہ آ کر لے کر جانا, میں ذمہ دار ہوں. میں اپنا میرے دوستوں میرا گریبان پکڑ لینا, لیکن آپ نے یہ تینوں چیزیں پڑھنی ہیں, آج کی رات پڑھنی ہے, اور کوشش کرنا دیکھیں میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے نا پہلے اس عمل کو سمجھنا, کیونکہ دیکھیں میں جس کو بھی عمل دیتا ہوں نا میں کہتا ہوں بیٹا سمجھو, ہر چیز سمجھو, باریکی سمجھو. یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ مس کر دیا پھر دوسرے پر چلے گئے, خالی دوسرا پڑھ لیا, نہیں, تینوں چیزیں پڑھنی ہیں. اور پہلے درود شریف پڑھنا ہے, دیکھیں پہلے اس عمل کو سمجھنا ہے, پھر تنہائی میں بیٹھنا ہے, ایسی جگہ کے نہ موبائل ہو نہ دنیا داری ہو, اور سب سے پہلے ایک مرتبہ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں. دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں, یا تو پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کر لیں, اور فوری طور پر دیکھیں آپ نے درود شریف جیسے ہی پڑھ لیا تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں اب آپ کو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں, ہر چیز میں بار بار سمجھاؤں گا, لیکن آپ نے میرے دوستوں ویڈیو اسکپ نہیں کرنی. آپ نے پہلے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے, پھر دوسرا پڑھنا ہے, اور پھر تیسرا پڑھنا ہے, اور جیسے ہی آپ تیسرا وظیفہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے. ویسے آج آپ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا, لیکن آپ نے اپنی ان تمام حاجتوں کے لیے, تمام مرادوں کے لیے ذاتی مکان چاہیے, انشاءاللہ آج ہی رات تمہیں ملے گا. آج اگر تمہیں لاکھوں چاہیے, کروڑوں چاہیے, اربوں چاہیے, ملیں گے. اس عمل کے آگے پیسہ دولت کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ عمل دنیا کی قیمتی رات میں آپ پڑھ رہے ہیں, یہ دنیا کا وہ قیمتی عمل ہے. اب آپ کہیں گے جناب عالی میں نے تو پہلا کلمہ بے شمار بار پڑھا. دیکھیں پہلا کلمہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھیں
پہلا کلمہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن بہت سی بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ پہلے کلمے سے فائدہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے آج غوث پاک نے پہلے کلمے کے ساتھ یا غنیو جو میں نے پہلے بتایا دوبارہ سن لیں، ہر چیز بار بار سن لیں۔ اگر ویڈیو کاٹتے جائیں گے، اسکپ کرتے جائیں گے تو ایک بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ جو میں نے اللہ پاک کا نام بتایا یا غنیو، یاد رکھیے گا اس رات میں یا غنیو سے بہتر وظیفہ پہلے کلمے کے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس رات سے بہتر رات نہیں پائی اور اس عمل سے بہتر عمل نہیں پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دنیا کا دکھیارا پریشان اپنی زندگی میں ایک بار یہ چھوٹا سا عمل شب قدر میں، لیلۃ القدر میں پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری زندگی دولت میں، پیسوں میں کھیلتا ہے۔ اب آپ نے رات میں، اس عظیم رات میں ایک بار درود شریف پڑھ لیا، اگر یاد ہے نہیں یاد چھوڑ دیں، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور آتا ہے درود شریف تو لازمی پڑھیے گا، اگر نہیں یاد تو بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر میرے دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ترتیب سے جو میں نے پہلا کلمہ بتایا 3 بار پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یا غنیو 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 کو میں نے بتایا 11 بار، 11ویں کی نسبت سے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائپ جب یا غنیو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو دوسرا وظیفہ بتایا آپ نے پڑھ لیا یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ، یہ آخری وظیفہ ہے، اور یقین کریے ایک جملہ اگر آپ نے آج سورہ کوثر کے ساتھ پڑھ لیا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا سورہ کوثر پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، تو آج یہ ایک جملہ آپ نے صرف اور صرف 7 بار سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں پہلے سورہ کوثر کو سمجھ لیں، سورہ کوثر تو ہر بچہ جانتا ہے، ہر دکھیارا، ہر پریشان، ہر بیمار۔ دیکھیں آپ نے جیسے ہی 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات میں تنہائی میں بیٹھ کے درود شریف پڑھ کر پہلا کلمہ اور یا غنیو پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو میں نے یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ بتایا، دیکھیں یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور یہ وظیفہ اس عمل میں کیوں شامل ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی، ہماری پوری زندگی گزر گئی وظیفے پڑھ پڑھ کے، ہمارے اوپر ظلم ہے، زیادتی ہے، رشتے نہیں آتے ہیں، بندشیں ہیں، کوئی دنیا کا مسئلہ ہے، تو آج لیلۃ القدر کی رات میں آپ نے میرے دوستو یا اللہ یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ پڑھنا ہے، یقین کرے میرے دوستو اس سے بہتر وظیفہ، اور جو جملہ میں نے بتایا اسی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ آج اگر اپنی منمانی کرنی ہے، اپنے ضد تکبر انا کو چھوڑ کر، دیکھیں پھر آخر میں آپ نے دنیا کا ایسا میرے دوستو وظیفہ، دیکھیں جو جملہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 3 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دیکھیں پتہ اسے چلے گا جو بالکل آخر تک دیکھے گا، جو بار بار کاٹتا جائے گا، دیکھیں آخر میں پورا عمل ریپیٹ کر دوں گا، لیکن آپ نے شروع سے پہلے کلمے سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، دیکھیں پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دیکھیں سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے، اور یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، اور ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ویڈیو ہٹا دی جائے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جلدی ہٹا دی جائے، کیونکہ دنیا کے امیر ترین لوگ نہیں چاہتے کہ راز آپ تک پہنچے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ راز چھپا ہوا رہے، لیکن آج میں اپنے سینے کا راز بتا کر رہوں گا، آج میں اپنے کلیجے کا ٹکڑا آپ تک پہنچا کے رہوں گا۔ دیکھیں میں نے اللہ سے وعدہ کیا، اور دیکھیں آپ نے بس اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے جتنا ہو سکے، اور میں صرف 10 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اس لیلۃ القدر کی اس عظیم رات میں جو بھی دکھیارا مجھ سمیت اس ویڈیو میں شامل ہے، میرے مولا آج تمام لوگوں کی خالی جھولیوں کو بھر دینا، تمام کی بیماری پریشانی کو دور کر دینا، آمین ثم آمین۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو دل مانے پہلے کلمے سے محبت ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اب آپ نے میرے دوستو 27 رمضان لیلۃ القدر کی آخر میں جیسے ہی آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ یہ جملہ لازمی پڑھنا ہے، یہ جملہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر تو ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے یا حل المشکلات، دیکھیں اس کی ترتیب کو بڑے سمجھیے گا، یہ اللہ پاک کا نام لیلۃ القدر میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ 7 بار پڑھتا ہے، وہ اگر روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہو نا، وہ بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صرف ایک یہی وظیفہ پڑھ لینا، ایک بار سورہ کوثر کے ساتھ
7 بار یا حل المشکلات تو وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جائے، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ دیکھیں میرے دوستوں، پچھلے سال میں نے بھی یوں ہی آپ کی طرح بیٹھے بیٹھے تکلیف میں پریشانی میں پڑ لیا اور میری تقدیر بدل گئی۔ آج آپ بھی میرے دوستوں کچھ پڑھے نہ پڑھیں، اس رات میں کچھ کریں نہ کریں، لیکن یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار لیلۃ القدر کی اس عظیم رات میں لازمی پڑھنا، انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے جو ہمیں چیز دی ہے، ہماری غربت گریبی لاچاری کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ نے میرے دوستو آخر میں جیسے ہی میں نے آپ کو دیکھے، آپ نے پہلے کلمے کے ساتھ ایک جملہ پڑھا، اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ ہے، یعنی کہ پہلے کلمے کے ساتھ یا غنیوں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میری جھولی خالی ہے، میری الماری خالی ہے، تو آج الماریاں بھر جائیں گی۔ دیکھو آج اگر پیسہ رکھنے کی جگہ ہو نا، آج اگر پیسوں سے واقعی تمہیں واقعی تم چاہتے ہو نا کہ دولت کی طوفانی بارش ہو، تم چند منٹوں چند سیکنڈوں میں لوگ آ کر پوچھیں کہ بیٹا تیرے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، تو آج اس عمل میں میری بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں یہ 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، اگر یاد ہے نہیں آج چھوڑ دیں۔ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا چھوڑ دیں، صرف ایک بار آپ نے آج اس پوری رات میں گھر میں دفتر میں کہیں بیٹھ جائے، درود شریف نہیں آتا چھوڑ دیں، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر پہلا کلمہ 3 بار میں نے بتایا، پھر یا غنیوں کو بتائی بھی تعداد میں پڑھ لیں، پھر یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا۔ اس کی تعداد میں نے بتا دی ہے، اسی تعداد میں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ پڑھ کے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ مبارک ہو میرے دوستوں، آپ فقیر سے بادشاہ بن گئے، کیونکہ ابھی جو جملہ آپ شامل کریں گے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، چند منٹوں سیکنڈوں میں وہ معجزہ ہوگا، وہ تماشا ہوگا کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے ذات یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھتے ہی 7 بار دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر تکلیف ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوگے، جہاں جاؤ گے وہاں پر عزت ہوگی، لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے، مٹی میں ہاتھ ڈالو گے انشاءاللہ سونا بن جائے گی، بند کاروبار چل پڑیں گے، جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم جو تمہیں تباہ کر گئی ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اے میرے غریب، ایسی زندگی جس میں نہ تکلیف ہو، نہ بیماری ہو، نہ بے اولادی ہو، دنیا کی نہ کوئی مشکل پریشانی تمہاری زندگی میں رہے گی۔ اب آپ نے جیسے ہی یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو پڑھ کر اب آپ نے بالکل آخر میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہائے 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 میرے دوستو کیا چیز پڑھ ڈالی تم نے وہ چیز پڑھ ڈالی جس سے پڑھتے ہی غیبی فرشتے حرکت میں آتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات میں غوث پاک فرماتے ہیں عمل کو ختم کرتے ہی جب آخر میں صرف 3 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا جائے تو اللہ کے غیبی فرشتے اتنے راضی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رب کریم سے، رب کریم آپ بھی اس بندے سے راضی ہو جائیں، یہ بڑا دکھ تکلیف میں ہے، یا آج اس نے ہمیں بھی راضی کیا ہے، اس نے آپ کو بھی راضی کیا ہے، آج اس کی جھولیوں کو بھر دیں۔ اور پھر غیبی فرشتے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل کو دور کر کے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 بار پڑھ کے درود شریف پڑھ کے مانگ